تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ٹیکنیکل پوائنٹ میں خوش آمدید۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ آج بھی ہم مغرب کے غلام آخر کیوں ہیں۔ آج وہ حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو آپ نے آج سے پہلے نہ کبھی سنے اور نہ کبھی دیکھے ہوں گے، جس کی بنیاد پر آج بھی ہمیں غلام قوم گردانا جاتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ تھامس ایڈیسن 1847 میں اوہیو امریکہ میں پیدا ہوا۔ اس کی سائنسی ایجادات رہتی دنیا تک موجود رہیں گی اور انسانیت کے لیے وہ سہولتیں اور آسانیاں مہیا کر دیں گی جو چشم تصور سے بھی محسوس نہیں کی جا سکتی۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے آج تک کسی سائنسدان نے اتنی ایجادات نہیں کی جتنی ایڈیسن نے اپنی 82 سالہ زندگی میں کی تھی۔ مجموعی طور پر ایڈیسن کی ایجادات کی تعداد 193 ہے۔ اس کے علاوہ 560 ایجادات ایسی بھی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہو سکیں یا رد کر دی گئیں۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں اس وقت کے برصغیر کے حالات بلکہ مسلمان سلطنتوں کی صورتحال پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ تو دوستو یہ ترقی کی رکاوٹ اس وقت سے شروع ہوئی جب 18ویں صدی میں بہادر شاہ ظفر کا دورہ تھا برصغیر کے اندر۔ تو ان کی کہ کیا کام تھے، وہ کس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، جبکہ مغرب جو ہے وہ زیادہ تر کن کاموں کو ترجیح دیتے تھے۔ دوپہر کو بادشاہ سلامت جو ہے وہ محل سے متصل دریا میں ہاتھیوں کو نہاتے دیکھتا تھا، نت نئی شادیاں کرتا تھا اور شاعری کا شوق برآور رہتا تھا۔ لائق آدمی اسے سمجھا جاتا تھا جو اشعار کہنے پر قادر ہو، یعنی جدید علوم سے دوری ہی نہیں بلکہ ایک لا تعلقی کا کلچر تھا۔ لال قلعہ کی رونقیں صرف مشاعروں سے آباد تھیں۔ بہادر شاہ ظفر اور اس کے حواری رات بھر جاگتے اور دن کا بیشتر حصہ سوتے تھے۔ یہ تھا اس وقت ہماری ترقی کا راز۔ ہم سوچ کھوج اور سوالات کی دنیا سے ہزاروں نوری برس دور ہیں اور یہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ مغرب نے سائنس اور جدت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ شروع میں جارج ایڈیسن کا ذکر کیا تھا۔ صرف ایک شخص کے کارنامے عرض کروں تو کتاب لکھنی پڑے گی، مگر چند ایجادات کے متعلق ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ 1868 میں ایڈیسن نے ایک ایسی مشین بنائی جو الیکشن میں ووٹوں کی تعداد کو ریکارڈ کر سکتی تھی۔ ہے نا کمال کی بات؟ 2024 میں ہمارے حکمران ووٹوں کو مشین کے ذریعے گننے سے کتراتے ہیں، بلکہ ان کی جان نکلتی ہے کہ کہیں ووٹوں کی بنیاد پر کوئی دوسرا حکومت نہ کرنے لگ پڑے۔ مگر ایڈیسن نے 150 برس پہلے اس ابتری کو سائنس کے ذریعے ختم کرنے کی کامیاب کوشش کر لی تھی۔ لازم ہے کہ اس کے بعد اس مشین کو مزید بہتر کیا گیا ہو۔ ایڈیسن نے قرض لے کر میلنو پارک میں ایک لیبارٹری بنائی جس نے حقیقت میں دنیا کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ ایڈیسن نے ٹیلی گراف کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ایک ٹائپ رائٹر طرز کی مشین بنائی جو 1000 الفاظ فی منٹ درج کرتی تھی۔ اس میں کاغذ کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ گرام بیل 1876 میں ٹیلی فون بنا چکا تھا۔ ایڈیسن نے فون کی لائنوں میں بجلی کا کرنٹ چھوڑنا شروع کیا اور کاربن سے اس کی ترسیل کی طاقت کو بڑھاوا دیا۔ یہاں ایک عرض ضرور کروں گا، بلب ایڈیسن نے ایجاد نہیں کیا، مگر قدیم بلب کو جدید بنانے میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ بالکل اسی طرح ایڈیسن نے فونوگراف بھی بنایا۔ 1877 میں یہ فونوگراف بن چکا تھا اور بچوں کا ایک نغمہ بھی ریکارڈ ہو چکا تھا۔ 1880 میں ایڈیسن ایک ابتدائی مووی کیمرہ تک بنا چکا تھا، بیٹری بھی ایجاد کر چکا تھا۔ میں نے صرف ایک سائنسدان کی چند ایجادات پر روشنی ڈالی ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ ہم یعنی مسلمان بادشاہتیں اس وقت کیا کارنامے رقم فرما رہی تھیں۔ ان گنت شادیاں، کنیزیں، محلات، قلعے، باغات اور مقبروں کے سوا ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عالی شان مقبرے جن میں بادشاہ دفن ہوتا تھا، دراصل وہاں جدید علوم کو دفن کیا جاتا تھا۔ محبت میں چور ہو کر تاج محل تو بن گیا، مگر اس ملکہ کی قبر میں سائنس کو بھی دفن کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری مسلم دنیا عملاً مغرب کی غلام بن گئی۔ آج بھی غلامی کا یہ طوق بڑے احترام اور شوق سے پہن رکھا ہے اور شاید اگلے کئی 100 برس جہالت کے عذاب میں سانس لینے کو زندگی کا نام دیں گے۔ مسلمان دنیا کو چھوڑیں، ذرا پاکستان پر غور فرمائیے۔ ہمارے سماجی رویے حد درجہ سطحی اور نمائشی ہیں۔ اسلام کی انقلابی روح کو ہم نے تقلید کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ زندہ لوگ وسوسوں اور تہمات میں گرے سانس پورے کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا استدلال سے کام لیں تو قابل گردن زنی ہیں۔ دراصل ہمارے ملک میں سوچنا اور سوال کرنا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ اس غیر عقلی صحرا میں ایڈیسن جیسے زرخیز دماغ کیا خاک پیدا ہوں گے۔
سوال اٹھتا ہے اور جواب کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔